الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ صدق اللہ العظیم۔ گراں قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، جاہلیت خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، دونوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ دونوں باطل کے علمبردار ہوتے ہیں، دونوں کی حجت بازیاں یکساں ہوتی ہیں۔ دور جدید میں ٹیکنالوجی آ گئی، کمیونیکیشن کا اسکل بڑھ گیا، لیکن فکر اور مزاج ایک ہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ معاشی نابرابری تھی، ناہمواری تھی۔ کچھ لوگ تھے جو دولت سمیٹتے چلے جا رہے تھے، جو مترفین تھے، جو سرداران تھے، اور عوام بیچاری غربت اور مسائل کا شکار تھی۔ انبیاء اپنی دعوت میں اس کو بھی موضوع بناتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بتایا کہ معاشی زندگی بھی عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے، اور حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ جب معاشی پالیسی بنائیں تو عوام کی بہبودی کے لیے بنائیں، کچھ لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے پالیسیز نہ بنے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا اور کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ یہ جب بات کی حضرت شعیب علیہ السلام نے تو شعیب کی قوم نے کہا، قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تجھے تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم یا ہمارے آبا و اجداد جس طرح سے پوجا پاٹ کرتے تھے اسے چھوڑ دیں؟ اور یہ تیری کیسی نماز ہے جو ہمیں اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے اور کمانے کا موقع نہیں دیتی؟ یہ تمہارا دین کا کیسا تصور ہے جو معیشت کو بھی منضبط کرنا چاہتا ہے؟ یہ تم کیا دین پیش کرتے ہو جو سیاست کی بھی اصلاح چاہتے ہو، معیشت کی بھی اصلاح چاہتے ہو، تعلیمی نظام کی بھی اصلاح چاہتے ہو، تم حکمرانوں کی بھی اصلاح چاہتے ہو؟ یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسا تصور دین ہے جو تم پیش کرتے ہو؟ قال انک لانت الحلیم الرشید، کہا کہ بس تو ہی ایک ہمارے درمیان بردبار انسان رہ گیا، دانشمند انسان رہ گیا، رشد و ہدایت پایا ہوا انسان تو ہی رہ گیا۔ یہ ان کا کمنٹ اور تبصرہ تھا۔ اور آج آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ قوم شعیب کی جو 3 بڑی بیماریاں ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں وہ آج بھی پائی جاتی۔ نمبر 1 اخلاقی گراوٹ، یعنی یہ ہے کہ نماز ایک طرف، عبادت ایک طرف، پوجا پاٹ ایک طرف، باقی زندگی دوسری طرف، اس میں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں کنٹرول کرنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معاشی ناانصافی، معاشی نابرابری، کچھ لوگ تھے جو غریبوں کا خون چوس کر پیٹ بھر لیتے تھے اور عوام کو اور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رکھے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ زمانے میں اور زمین میں انہوں نے تعصب، نفرت اور فساد برپا کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میرا کام یہ ہے کہ اپنی استطاعت بھر میں اصلاح کروں گا۔ تم فساد برپا کرو، میں اصلاح کروں گا۔ تم بگاڑ پیدا کرو، میں بھلائی پیدا کروں گا۔ یہ میرا کام ہے، نبوت والا کام ہے۔ نبوت والا کام صرف نماز نہیں ہے، نبوت والا کام یہ ہے کہ زمین سے فساد کو دور کرنا، معاشرے کے اندر سے بگاڑ کو دور کرنا، معاشی برابری اور انصاف اور مساوات کو قائم کرنا، اور دین کا جامع تصور پیش کرنا کہ دین نماز میں بھی ہے، دین معیشت میں بھی ہے، دین سیاست میں بھی ہے۔ یہ آئیڈیا پیش کرنا نبوی کام ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی. حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا کہ جب زمانے میں حکمران بھی ظالم ہو جائیں اور اہل ثروت بھی ظالم ہو جائیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی ظالم ہو جائیں اور اکنامک کلاس کے لیڈرز بھی ظالم ہو جائیں، کارپوریٹس بھی ظالم ہو جائیں، لوگوں کا خون چوسنے لگیں، تو ایسے میں 3 انٹرونشنز ہو جاتی ہیں لازم. ایک میں نے بتایا کہ پیپلز انٹرونشن، جو گزشتہ جمعہ جس پر میں نے گفتگو کی. دوسرا میں نے بتایا کہ فورسز آف ہسٹریز انٹرونشن، تاریخ بھی اس میں انٹروین کرتی ہے، اس سے سبق لینا چاہیے. انڈیانا یونیورسٹی امریکہ کے اینتھروپولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ ہے کہ علم البشریات، اس ڈپارٹمنٹ میں ایک پیپر قریب میں پریزنٹ ہوا، وہ ہے مورل کولیپس اینڈ اسٹیٹ فیلیور. جب اخلاقی زوال آتا ہے کسی قوم کے سربراہوں میں تو پھر اس ریاست کا زوال آتا ہے. پری ماڈرن تقریباً انہوں نے 23 ریاستوں کا تفصیل سے مطالعہ کیا، ان میں سے 4 کے بارے میں ڈیٹا فراہم کیا اور بتایا کہ دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں، بہت پاورفل حکومتیں، جن کے پاس ملٹری تھی، جن کے پاس سب کچھ تھا، بلکہ بعض جگہ گڈ گورننس بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں، دنیا سے مٹ گئیں. کیوں ایسا ہوا؟ یہ ڈیپ اسٹڈی کرنے کے بعد بہت سے نقطے انہوں نے بیان کیے. 4 نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب لیڈرز عوام کے لیے رول ماڈل نہیں ہوتے، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کے منصوبے عوام دشمن ہوتے ہیں، عوام مخالف رویہ جب اختیار کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ زوال کا وقت آ گیا ہے. اسلام میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور لوگوں کا دیکھ لیجئے، ماڈل تھے لوگوں کے لیے. یہاں تک کہ اس ملک میں جو مسلمان حکمران گزرے ہیں، ان کے بارے میں بہت سی برائیاں بیان کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ عوام کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. ان کا تخت بچتا تھا، وہ لوگوں کے لیے کسی ایک دن ملاقات کرتے تھے. بعضوں کے بارے میں ہیں کہ قیل اللہ کر کے جب نکلتے تھے دوپہر کے بعد، تب لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اپنی شکایات سناتے تھے. لیڈرز اویلیبل تھے پبلک کے لیے. آج کی طرح پریس کانفرنس کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن اویلیبل تھے. اور آج کے لیڈرز اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کو پریس کانفرنسز میں، سوالات کے جواب دیتے ہیں، وہ ریسپانسیبل ہیں، وہ آنسریبل ہیں. لیکن اگر ریاست کے حکمران مان لیں کہ وہ رول ماڈل نہیں ہیں تو زوال قریب ہے. نمبر 2، عوام اور حکمرانوں کے درمیان اگر کشمکش پیدا ہو جائے، ہر جگہ سے بغاوت رونما ہونے لگے، لوگ اپنے حکمرانوں سے شکایت کرنے لگے، ملک کا امن و امان غارت ہونے لگے، وائلنس ہونے لگے اور وہ کنٹرول میں آنے نہ لگے، تو یہ دوسرا فیکٹر ہے کسی قوم کے زوال کے لیے، کسی ریاست کے زوال کے لیے، کہ عوام اور لیڈروں کے درمیان کشمکش شروع ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائے، شکایتیں پیدا ہو جائے، عوام کے درمیان وہ آتے نہیں، عوام کے مسائل کو وہ حل نہیں کرتے، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس ریاست کے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر حکمران غریبوں سے پیسے کھینچ کر، چوس کر مالداروں کے پیٹ بھرتے ہیں، وہ ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ بینکوں میں پیسے بھرا جائے تاکہ بینکوں کا پیٹ بھرے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کیا جائے تاکہ بینکوں کا اور بڑے کارپوریشنز کا پیٹ بھرے، قانون ایسے بنائے جائیں جس سے عوام کا فائدہ نہ ہو، بڑوں کا فائدہ ہو. ہمارے امیر جماعت نے قریب میں ایک تقریر میں بتایا کہ ہندوستان میں 1% آبادی ایسی ہے جس کے پاس ہندوستان کا 74% دولت اور سرمایہ ان کے پاس موجود ہے. 1% of the population having 74% of the wealth of this country. یہ ہے حکمرانوں کا کام کہ ادھر سے کھینچ کر ادھر بھرا جائے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں 4 بڑی بڑی ریاستوں کا تذکرہ کیا اس نے، ایک ریاست، ایک اسٹیٹ جو چائنا کی ریاست 1500-1600 کے آس پاس میں تھی، 300-400 سال تک ان کی حکومت چلی، پھر اس کے بعد زوال آیا. دوسری ریاست مغل امپائر، اس کا زوال کیسے آیا. تیسری سلطنت رومن امپائر، اس کا زوال کیسے آیا. اور چوتھی سلطنت وینس امپائر، اس کا زوال کیسے آیا. سب میں یہ فیکٹر کامن ہے کہ حکمران اور مالدار طبقوں کے درمیان نیکسس پیدا ہو جائے اور عوام کو غریب بنا کر رکھ دیا جائے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کے لالے پڑ جائیں. یہ جب ہو تو ریاست کا زوال آتا ہے.
پھر آخر میں یہ فیکٹر بتایا گیا کہ جب اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، ایسنشل کموڈیٹیز سے ہٹا کر اسے بازار میں اوپن مارکیٹ میں لے آیا جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں ملنے لگتی ہے، 20 روپے کی چیز آج 200 روپے میں ملتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کسان پیداوار کو بند کر دیتا ہے، ٹیکس دینے والے ٹیکس دینا بند کر دیتے ہیں۔ یہ جب ہونے لگتا ہے تو زرعی پیداوار کے اندر کمی آتی ہے، حکومت کے خزانے میں پیسوں کے آنے کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کا زوال آتا ہے۔ یہ 4 فیکٹرز اس نے بتائے۔ ہمیں اگر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہسٹری کے فیکٹرز بھی، جہاں پیپل انٹرونشن ہے وہاں ہسٹری کے فیکٹرز بھی انٹروین کرتے ہیں اور ریاستوں کے عروج اور زوال میں کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ریاست، اگر کوئی سلطنت، اگر کوئی حکومت، اگر کوئی گروہ یہ 4 اعمال اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زوال کی تاریخ لکھتا ہے اور اس کی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی انٹروین کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو ہم نے چیخ اور چنگار میں پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو 3 انٹرونشن ہی، پیپل سے انٹرونشن ہوتا ہے، ہسٹری کا انٹرونشن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خدا کا انٹرونشن بھی ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے ابھی وہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ تو میرا یہ عرض کرنا ہے کہ آج کی صورتحال میں ہماری 4 ذمہ داری بنتی ہے۔ اس صورتحال میں جب ظلم بڑھ رہا ہو، ناانصافی بڑھ رہی ہو، امن و امان کی صورتحال میں خرابی آ رہی ہو، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم بڑھ رہا ہو، اور قوموں کے درمیان تصادم ہو رہا ہو، اور قومیت کا اور کمیونلزم کا، نفرت کا زہر لوگوں کو پلایا جاتا ہو، اور لوگ ہوں کہ دیوانہ وار اس زہر کو لے کر پی رہے ہوں، تو ایسے سماج کے اندر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور ہمارے کرنے کے 4 کام ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام کا جامع تصور پیش کرنا، جس میں نماز بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، اور خاندان بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تفریح بھی ہے، یہ ہمارا کام بنتا ہے۔ دوسرا، حکمرانوں کی نصیحت کا کام بھی ہمارا کام ہے کہ بتانا کہ تم کو رول ماڈل بننا چاہیے، تمہیں لوگوں کے درمیان اویلیبل ہونا چاہیے سوال و جواب کے لیے، اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تیسرا ہمارا کام ہے، ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا ایک خاکہ بنا کر پیش کرنا ہندوستان کے سامنے، ملک کے سامنے۔ پڑھے لکھے لوگ، اکنامکس کے لوگ، یا جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، وہ چاہیں تو آگے اپنا کیریئر بنائیں اور ویلفیئر اسٹیٹ کی اکانومی اسلام کیسے دیتا ہے وہ دنیا کے سامنے بلو پرنٹ پیش کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو ملک کی بھلائی، ملک کی بہتری، ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرنا اور یہاں کے اقوام کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور بھرپور ہمیں اس ملک میں حصہ لے کر اس ملک کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔